بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کا کردار صرف محبت بانٹنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ بچے کی شخصیت سازی کی سب سے بڑی مضبوط بنیاد بھی ماں ہی رکھتی ہے۔ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ بچے کی ہر مشکل اب خود حل کر دیں۔ اصل محبت یہ ہے کہ آپ اسے اتنا مضبوط بنا دیں کہ وہ اپنی مشکلات کا سامنا خود کر سکے۔ بچے جو کچھ بھی بنتے ہیں وہ انہیں معاشرہ اور وقت نہیں بناتا، بلکہ وہ وہی بنتے ہیں جو گھر کے اندر روزانہ کی بنیاد پر انہیں سکھایا جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں اور معاشرے میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم بچوں کی ماں بننے کی بجائے انجانے میں ان کی ملازمہ بن گئے ہیں۔ ہم بچوں کے لیے سب کچھ خود کر دیتے ہیں اور بھاگ کر ان کے کام کرتے ہیں، اور پھر شکوے کرتے ہیں کہ بچے نافرمان اور سست اور بدتمیز اور غیر ذمہ دار ہو گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ماں خود کو ہر کام کے لیے پیش کر دیتی ہے، وہ دراصل بچے کو ذمہ داری سے معذور کر دیتی ہے۔ اور ماں اور ملازمہ میں کیا فرق ہے؟ اگر بچے آج سے ہی ذمہ دار ہوں گے اور کام کرنے والے ہوں گے تو ہی وہ مستقبل میں کامیاب انسان بن سکیں گے۔ یہ سچ ہے کہ کوئی بھی بچہ پیدائشی طور پر غیر ذمہ دار نہیں ہوتا۔ بچہ ہمیشہ وہی سیکھتا ہے جو وہ دیکھتا ہے، اور ویسا ہی کام کرتا ہے جو اسے کروایا جاتا ہے اور جس کی اس کو اجازت دی جاتی ہے۔ اگر آج ہمارے بچے کام سے بھاگتے ہیں اور غیر ذمہ دار ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خراب ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت کے کسی مرحلے پر ہم نے انہیں بہت زیادہ سہولت دے دی تھی اور حد مقرر نہیں کی۔ لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ تربیت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، اور اگر درست طریقہ اختیار کیا جائے تو بچوں کی عادتیں بدلی بھی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی ماں اور ملازمہ میں بنیادی فرق دیکھیں گے۔ ماں کا کام بچے کو ہر وقت اور ہر جگہ ہر سہولت میسر کر دینا نہیں ہے، بلکہ اسے دنیا میں جینے کے قابل بنانا ہے، جبکہ ملازمہ کا کام دوسروں کے بوجھ اٹھانا ہوتا ہے۔ ناظرین، ماں وہ ہے جو ہر مشکل اور رکاوٹ اور پریشانی کے وقت بچے کا ہاتھ پکڑ کر اسے منزل کا راستہ دکھائے، اور ملازمہ وہ ہے جو کام کی ذمہ داری سے صرف اور صرف کاموں کا بوجھ اٹھائے۔ آج ہم اس اہم موضوع پر بات کریں گے کہ بچوں کو بچپن سے ہی ایک ذمہ دار انسان کیسے بنایا جائے، اور اس کی نفسیاتی حقیقت کیا ہے، اور آپ اپنے بچوں کو گھر کے کاموں میں کیسے شامل کریں گی۔ ناظرین، نمبر 8 اور نمبر 10 بہت اہم پوائنٹس ہیں، لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ نمبر 1، سہولت کار بنیں، سرونٹ نہیں۔ اکثر مائیں محبت میں یہ بھول جاتی ہیں کہ ان کا کام بچوں کی رہنمائی کرنا ہے، ان کی نوکری کرنا نہیں۔ جب ماں بچے کے جوتے خود صاف کرتی ہے اور کپڑے خود نکالتی ہے اور پلیٹ میں کھانا خود رکھتی ہے اور برتن خود اٹھاتی ہے اور بستر خود درست کرتی ہے اور ہر چھوٹی بڑی ضرورت خود پوری کرتی ہے، یہ سب کچھ دیکھتے رہنے سے بچہ آہستہ آہستہ یہ سیکھتا ہے کہ اس کی ذمہ داریاں کوئی اور نبھائے گا۔ اس کے برعکس اگر ماں رہنمائی کرے اور بچے کو سکھائے کہ اس نے اپنی ضرورت کیسے پوری کرنی ہے، تو آہستہ آہستہ بچہ خود مختار بنتا ہے اور وہ اپنے چھوٹے موٹے کام اور مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اپنے بچوں کو ذمہ دار بنانے کا مطلب ان پر ظلم کرنا اور ان سے مشقت کروانا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے لیے آپ کی محبت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ جب آپ انہیں اپنے کام خود کرنا سکھاتی ہیں تو آپ انہیں آنے والی زندگی کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہے۔ تو خود بھاگ کر کام کرنے کے بجائے اسے پیار سے کہیں، بیٹا یہ آپ کا کام ہے، آپ اسے کیسے حل کریں گے۔ بچوں کو یہ سکھانا ضروری ہے کہ وہ اپنے مسائل خود حل کرنا سیکھیں، نہ کہ ہر چھوٹے کام کے لیے ماں کی طرف دیکھیں۔ نمبر 2، عمر کے حساب سے کام تقسیم کریں۔ بچوں کو یہ محسوس کروائیں کہ وہ اس گھر کا ایک اہم حصہ ہے۔ آج سے ہی انہیں چھوٹے چھوٹے کام سونپیں اور ان پر بھروسہ کریں، اور غلطیوں پر ڈانٹنے کے بجائے پیار سے سکھائیں۔ گھر کو سنبھالنا صرف آپ کا کام نہیں، یہ پورے خاندان کا کام ہے۔ ایک تھکی ہاری چڑچڑی ماں بننے سے کہیں بہتر ہے کہ آپ ایک ایسی ماں بنیں جو سکون سے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرتی ہے، لیکن ایک ہی دن میں سب کچھ بدلنے کی کوشش نہ کریں اور بچے کو ایک چھوٹی مستقل ذمہ داری دیں، جیسے اپنا بیگ تیار کرے اور اپنی پلیٹ خود واپس رکھے۔ اور اگر بچے 10-12 سال اور اس سے بڑے ہیں تو اپنے کپڑے خود پریس کریں۔ 3 سے 5 سال کے بچوں کو کھلونے ٹوکری میں واپس رکھنا اور اپنے جوتے مخصوص جگہ پر رکھنا سکھائیں۔
6 سے 10 سال کے بچوں کو اپنے اسکول کی وردی تیار کرنا اور بستر سیدھا کرنا اور کھانے کے بعد اپنی پلیٹ کچن میں رکھنا سکھائیں۔ جب بچے اپنے حصے کا چھوٹا سا کام کرتے ہیں تو ان میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ 3 پرفیکشن یعنی صفائی کے خط کو گولی ماری۔ مائیں اکثر بچوں کو کام اس لیے نہیں دیتی کیونکہ بچے کام خراب کرتے ہیں، مثلاً پانی گرا دیتے ہیں یا کپڑے صحیح تہہ نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، شروع میں کام کا مکمل اور پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ بچے کی کوشش اہم ہے۔ اگر وہ بستر تھوڑا ٹیڑھا بھی سیدھا کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، نہ کہ خود دوبارہ درست کرنے بیٹھ جائیں۔ آپ کی بار بار کی ٹوکا ٹاکی اسے بد دل کر دے گی۔ نمبر 4 مائیں پچھتاوے سے باہر نکلیں۔ بہت سی ماؤں کو لگتا ہے کہ اگر انہوں نے بچوں سے کام کروایا تو لوگ کہیں گے کہ یہ کیسی سنگدل ماں ہے اور بچہ ان سے ناراض ہو جائے گا۔ اس پچھتاوے کو اپنے دماغ سے نکال دیں، کیونکہ بچوں کو خود مختار بنانا سنگدلی نہیں بلکہ ان کی آنے والی عملی زندگی یعنی شادی اور ہاسٹل لائف اور نوکری کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ ہماری بڑی بری عادت ہے کہ لڑکیوں سے تو کام کروا لیتے ہیں لیکن لڑکوں کو شہزادوں کی طرح رکھتے ہیں۔ ان سے کوئی گھر کا کام نہیں کروایا جاتا بلکہ اسے برا سمجھا جاتا ہے کہ اگر لڑکا کوئی کام کرتا ہے۔ دیکھیں، جب لڑکیاں لڑکوں والے کام کر سکتی ہیں، وہ ارننگ کرتی ہیں اور باہر جا کر آفس میں کام کرتی ہیں، پڑھاتی ہیں اور پائلٹ بنتی ہیں اور انجینئر بنتی ہیں، ڈاکٹر بنتی ہیں اور گھر رہ کر آن لائن پیسے کماتی ہیں، تو جب لڑکیاں لڑکوں والے کام کر رہی ہیں یعنی پیسہ کما رہی ہیں، گھر کے خرچوں میں ہاتھ بٹا رہی ہیں جو ان کی ذمہ داری نہیں ہے، تو پھر لڑکے ان کے حصے کا کام کیوں نہیں کر سکتے؟ لڑکوں سے گھر کا کام کیوں نہیں کروایا جاتا؟ اور اس میں قصور لڑکوں کا نہیں بلکہ ان کی ماں کا ہے، جو خود ملازمہ بن کر اپنے بیٹوں کو بالکل ہی نکمنا کر دیتی ہے، کیونکہ وہ شروع سے انہیں عادت ہی نہیں ڈالتی اور انہیں شہزادہ بنا کر رکھتی ہے کہ یہ گھر کا کام تو نہیں کرے گا، یہ تو صرف پیسے کمائے گا۔ اس طرح سے خود ان کی عادتیں بگاڑتی ہیں اور جب بچے غیر ذمہ دار ہو جاتے ہیں پھر سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے۔ نمبر 5 کام کو سزا نہیں کھیل بنائیں۔ بچوں کو یہ کبھی نہ کہیں کہ تم نے کمرہ صاف نہیں کیا اور اب چلو جلدی سے سمیٹو۔ اس سے کام ایک سزا بن جاتا ہے، اس کے بجائے اسے ایک دلچسپ کھیل چیلنج بنائیں۔ مثلاً چلو دیکھتے ہیں کہ کون 2 منٹ کے اندر اپنے سارے کھلونے سمیٹتا ہے۔ صفائی کے دوران ان کا پسندیدہ کارٹون میوزک لگا دے تاکہ وہ خوشی خوشی ہاتھ بٹائیں۔ سائیکالوجی کے مطابق بچپن میں دی گئی ذمہ داری بچے کے دماغ کے اس حصے کو مضبوط کرتی ہے جو فیصلہ سازی اور ضبط نفس سے تعلق رکھتا ہے۔ جو بچے بچپن سے ہی اپنے چیزوں کے خود ذمہ دار نہیں بنتے وہ بڑے ہو کر اپنے فیصلوں اور تعلقات اور وعدوں کے بھی ذمہ دار نہیں بن پاتے۔ ایسے بچے ہر ناکامی کا الزام اپنے والدین کو دیتے ہیں اور اپنے لائف پارٹنر کو دیتے ہیں، حالات کو دیتے ہیں اور معاشرے پر ڈال دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود کبھی کسی کے سامنے جواب دہ ہونا سیکھا ہی نہیں ہوتا۔ نمبر 6 ہر وقت دستیاب رہنے کا دورانیہ ختم کریں۔ مائیں 24 گھنٹے دستیاب رہتی ہیں جس کی وجہ سے بچے ان کی قدر نہیں کرتے۔ اپنے آرام کا ایک وقت مقرر کریں اور بچوں کو بتائیں کہ شام 6 سے 7 بجے تک ماما کا چائے اور آرام کا وقت ہے۔ اس دوران آپ کو اپنے کام خود کرنے ہوں گے یا انتظار کرنا ہوگا۔ یہ حد قائم کرنے سے بچوں کو یہ احساس ہوگا کہ ماں بھی ایک انسان ہے جس کی اپنی ضرورتیں ہیں اور وہ دوسروں کی حدود کا احترام کرنا سیکھیں گے۔ ناظرین، بچوں پر شروع سے ہی تھوڑی تھوڑی ذمہ داری ڈالی جائے، اور اگر بچہ اپنا کوئی کام خود کرنا بھول جائے تو اسے یاد دہانی کروائیں، اور اگر کام ادھورا چھوڑ دے تو نتائج بھگتنے دیں۔ دیکھیں، بچوں کے اندر محنت کا شوق آسانی سے نہیں آتا بلکہ عادت سے بنتا ہے۔ بچے کو یہ نہ سکھائیں کہ سب کچھ فوراً مل جاتا ہے، بلکہ اسے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ دیں اور ان ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے بعد بچے کی حوصلہ افزائی بھی کریں اور کامیابی کے ساتھ محنت کو جوڑ دیں تاکہ بچہ سیکھے کہ محنت کا نتیجہ ملتا ہے۔ نمبر 7 تعریف کام کی نہیں کوشش کی کریں۔ جب بچہ کوئی کام کرے تو صرف یہ نہ کہیں کہ شاباش بہت اچھا کیا، بلکہ اس کی محنت کو لفظوں میں سراہیں۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ اپنے خود ہی اپنے جوتے پالش کیے، اب واقعی بہت ذمہ دار ہو رہے ہیں۔ یہ گہرے الفاظ بچے کے اندر ایک مثبت احساس پیدا کرتے ہیں اور وہ اگلی بار مزید خوشی سے کام کرتا ہے۔
8 یعنی محبت اور لاد میں فرق سمجھیں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ محبت کا مطلب صرف سہولتیں دینا ہی نہیں ہے، بلکہ صحیح وقت پر سختی اور نرمی کا بیلنس رکھنا ہے۔ دیکھیں، بے جا لاد پیار وہ زہر ہے جو بظاہر تو بہت میٹھا لگتا ہے، لیکن اندر سے آپ کے بچے کی شخصیت کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جب بچے کو ہر بات پر رعایت ملے اور ہر غلطی پر معافی ملے اور ہر ضد پر چیز ملے اور اس کا ہر آرڈر فوراً قبول کر لیا جائے، ہر درخواست کو فوراً پورا کیا جائے، تو اس کے اندر صبر اور برداشت اور حدود کا تصور بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا بچہ بڑے ہو کر اپنے والدین اور اپنے استادوں اور اپنے شریعت کے حیات کو اور حتیٰ کے معاشرے کے اصولوں کو بھی ماننے سے انکار کرتا ہے۔ تو بچوں کو شروع بچپن سے ہی ذمہ داری سکھانے کے اصول کیا ہے؟ یہ ذمہ داری بچوں کو اچانک نہیں سکھائی جاتی، بلکہ عمر کے ساتھ ساتھ دی جاتی ہے۔ بچوں کو اپنے چھوٹے موٹے کام خود کرنے دیں، اپنی چیزوں کو خود سنبھالنے کے لیے کہیں۔ آپ کا کام یہ دیکھنا ہے کہ کام صحیح ہو رہا ہے یا نہیں۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ خود بچے کو کام کر کے دیں۔ شروع میں بچوں سے غلطی ہوگی، کام صحیح نہیں ہوگا اور وقت زیادہ لگے گا، چیزیں ٹوٹیں گی، لیکن یہی تو سیکھنے کا عمل ہے۔ نمبر 9، سہولت پسند تربیت کے نقصانات۔ جب ہم اپنے بچوں کو ہر مشکل سے بچاتے ہیں تو ہم دراصل انہیں زندگی کے مقابلے سے نکال دیتے ہیں۔ ایسے بچے محنت کرنے سے گھبراتے ہیں اور ذمہ داری سے دور بھاگتے ہیں اور دوسروں سے توقعات رکھنے لگتے ہیں کہ کوئی اور ہمارا کام کرے۔ ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ اپنا کام خود کر سکیں، اور یہی بچے بعد میں والدین سے بھی بدتمیزی کرتے ہیں، والدین سے بحث کرتے ہیں اور شریعت کے حیات سے بھی مطالبات کرنے لگتے ہیں۔ پھر ماں حیران ہوتی ہے کہ بچے کے اندر یہ بدتمیزی کہاں سے آئی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بچہ کبھی بچپن میں رکنے اور سننے اور ماننے کا عادی نہیں بنا، وہ بڑا ہو کر بھی کبھی نہیں بنتا۔ نمبر 10، بچے کی نافرمانی پر خاموشی سب سے بڑی غلطی ہے۔ دیکھیں، بچوں کو ان کی غلطی پر روکنا ٹوکنا کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ ان کی اصلاح ہے۔ ماں کا فرض ہے کہ وہ نافرمانی پر ری ایکٹ کرے اور بدتمیزی پر حدیں قائم کرے اور غلط رویہ کو نظر انداز نہ کرے۔ اکثر مائیں یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی ہیں کہ ابھی بچہ ہے، تو وہ دراصل فیوچر کے مسئلے کو پال رہی ہوتی ہے۔ اصلاح جتنی جلدی ہو اتنی آسان ہوتی ہے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہی عادتیں کردار بن جاتی ہیں اور پھر انہیں بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 11، آج کی تربیت اور کل کے رشتے یعنی تعلقات۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بچہ آج ماں کی بات نہیں مان رہا، کل وہ اپنی بیوی، شوہر اور اپنی اولاد کی بات بھی نہیں مانے گا۔ جو بچہ آج گھر کے اصولوں کو توڑ رہا ہے، کل وہ معاشرے کے قوانین کو بھی خاطر میں نہیں لائے گا۔ تربیت صرف بچپن کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کے رشتوں کی بنیاد ہے۔ نمبر 12، نعمت اور آزمائش میں فرق دیکھیں۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے، مگر نعمت وہی ہے جو خیر کا سبب بنے۔ نافرمان اور خود سر اور بے لگام اولاد والدین کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں آزمائش بن جاتی ہے۔ اس لیے محبت کے ساتھ تربیت، نرمی کے ساتھ اصول اور شفقت کے ساتھ حدود قائم کرنا ہی اصل دانشمندی ہے۔ اچھی ماں وہ نہیں ہے جو بچے کے ہر کام بھاگ بھاگ کر خود کرے اور جو بچے کے ہر کام کی ذمہ داری خود اٹھا لے، بلکہ اچھی ماں وہ ہے جو بچے کو ذمہ داری اٹھانے کے قابل بنا دے۔ بس اپنے بچوں کی ماں بنے، ملازمہ نہیں۔ بچوں کو بچپن سے ہی زندگی کے لیے تیار کریں، نہ کہ زندگی سے بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ مضبوط انسان وہی بنتا ہے جسے وقت پر ذمہ داری سونپ دی جائے۔ بچوں کو چھوٹی موٹی رکاوٹیں برداشت کرنے دیں اور چھوٹی موٹی ٹھوکریں کھانے دیں، تبھی وہ بڑے ہو کر فولاد بنیں گے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں اپنی اولاد کے لیے صرف ایک خادم ملازمہ نہیں، بلکہ ان کی بہترین مربی اور رہنما بنا۔ ہمیں وہ صبر اور دانشمندی اور حوصلہ عطا کر کے ہم ان کی ایسی تربیت کر سکیں جو انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں ایک بہترین، ذمہ دار اور کامیاب انسان بنائے۔ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ آمین ثم آمین۔